پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ دیکھیں کہ آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ کہ ویسے تو دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جہاں نعمتوں کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں نعمتوں کی قدر کا بھی رب تعالیٰ نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ میری نعمتوں کی قدر کرو۔ فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتوں کا جو ہے اظہار کرو گے اور نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر اضافہ فرماؤں گا۔ تو آج کل جب ہمارے لوگ 14 اگست جب مناتے ہیں تو اس میں کافی جو ہے نا خرافات داخل ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے لوگ، ہمیں تو چاہیے کہ اس نعمت کی اس طرح قدر کریں کہ رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس دن 14 اگست والے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو شہداء قیام پاکستان کے اندر جو لوگ، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ان کی جو ہے نا ہم ایصال ثواب کے لیے ہم جو ہے اہتمام کریں اور ان کو ہم یاد رکھیں، اور خاص طور جو پاکستان کا جو مقصد ہے، جو ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا، اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں، کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 20 لاکھ جانیں جو ہیں ہمارے لوگوں نے دیں، پھر جا کے یہ پاکستان بنا۔ اور پاکستان حاصل کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ہمارے لوگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دیں کہ اس وقت کیا ہمارے لوگوں کو کیا ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، کہ ہمارے لوگوں رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ لو جی ہمارے لوگوں کو یہ مشکلات ہے کہ کھانا نہیں ملتا، یا دیگر ضروریات ان کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے پاکستان بن گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں اس وجہ سے دیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نہیں تو لیکن ہمارے اگر جو مستقبل میں ہمارے جو آنے والے مسلمان ہوں گے وہ سکھ کا سانس لیں گے، اور دین کا کام جو ہے بغیر کسی مشکل کے وہ جو ہے نا دین کا کام سر انجام دیں گے، اور خاص طور دین اسلام کے اوپر من و ان جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی روکنے والا نہ ہو، اس وجہ سے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو مقصد ہے پاکستان جو بنا، اس مقصد کو بھول چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاسی حکمران ہوں، چاہے ہمارے عوام الناس کے لوگ ہوں۔ وہ یہی بس باور کراتے ہیں کہ لو جی پاکستان بنا تھا، اور اس دن جو ہے نا میری نغمے گائے جاتے ہیں۔ جو پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، اس مقصد سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ہم جو ہے دین اسلام کے حوالہ سے ہماری سیاسی حکمران ہوں وہ بھی غافل ہیں، وہ بالکل ہی جو ہے نا قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے آج کل ہمارے حکمران جو کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عوام کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس دن وہ لو جی بائک کے اوپر ون ویلنگ کریں گے نوجوان جو ہمارے جو لوگ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سلنسر نکال لیں گے بائک کا اور لوگوں کو تنگ کریں گے، اس طرح کے جو ہے نا خرافات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ ان لوگوں کو سلام ہو، ان ماؤں کو سلام ہو کہ جنہوں نے اپنے بیٹے دیے اس پاکستان کے حصول کے لیے، اور وہ لوگ جو ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے بیٹے دیے، ہماری بہنوں جنہوں نے اپنے بھائی دیے اس قربانی کے لیے، اس پاکستان کے حصول کے لیے۔ اور مقصد کیا تھا کہ صرف پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔